اللہ ہی کے ملک ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، یہ زمین آسمان، یہ اندر کے سب چیزیں اللہ کے ہے، یہ میرا تیرا کر کے یہ نہیں کہنا، یہ اللہ نے مجھے دے دیا برتنے کے لیے دنیاوی زندگی میں۔ اور اللہ ہی کے ملک ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جائیں گے۔ تم لوگ اچھی جماعت ہو اور جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ ان میں سے بعض تو مسلمان ہے اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہے، کافر لوگ ہے۔ وہاں تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر ذرا خفیت سے اذیت، اور اگر تم سے وہ مقابلہ کرے تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر کسی طرف سے ان کی حمایت بھی نہ کی جاوے گی۔ جمع دی گئی ان پر بے قدری جہاں کبھی بھی پاوے جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعہ سے جو آدمیوں کی طرف سے ہے، اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، اور جمع دی گئی ان پر پستی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے احکام الہی کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے سے نکل جاتے تھے۔ جو کلمہ پڑھ لیا اسلام کے دائرے میں آ گیا، تو اسلام کے دائرے میں جو آ گیا اللہ کے حکام کے ساتھ اپنی زندگی برتنا چاہیے، جینا چاہیے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دائرے میں آ کر اور دائرے سے نکل جاتے تھے۔ یہ سب برابر نہیں۔ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہاں بھی ہے جو قائم ہے، اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کو رات کے ٹائم پر بھی پڑھنا ثواب ہے۔ تو بزرگان دین قرآن کو راتوں میں پڑھتے تھے۔ ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہاں بھی ہے جو قائم ہے، اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ لوگ کیا ہیں، شائستہ لوگوں میں سے۔ جو لوگ کافر رہے ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے، ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابل میں ذرا بھی، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو کچھ خرچہ کرتے ہو ہے یہ اس دنیا زندگانی میں، اس کے اس حالت کی مثال ہے کہ ایک ہوا ہوا جس میں تیزی سردی ہو، وہ لگ جاوے ایسے لوگوں کے کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو، بس وہ اس کو برباد کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ۔ اے ایمان والو، اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ۔ ایمان والے بندے آپس میں محبت میں رہو۔
آپس میں محبت رکھو، آپس میں دوستی رکھو، اپنے سوا کسی کو صاحبی خصوصیت مت بناؤ، وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی واقعہ وہ اٹھا نہیں رکھتے، یعنی وہ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی واقعی اٹھا نہیں رکھتے، تمہارے معذرت کی تمنا کرتے، تمہارے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں کوئی نقصان ہو اس طریقے سے وہ تمنا کرتے ہیں۔ وہاں کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہوا پڑتا ہے، ان کے منہ سے، ان کے دل دماغ سے جو بغض ہے، جو مومنوں کے طرف سے اسلام لائے ان کے طرف سے، ان لوگوں کو پر یہ لوگ اس طریقے سے ان کا جسم سے، ان سے منہ سے وہ ظاہر ہوا پڑتا ہے جن کے بغض، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے، ہم علامت تمہارے سامنے ظاہر کر چکے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالت، ان کے عمل اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی، اگر ان کو تم بھی پہچان بھی سکتے ہو اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں تم ایسے ہو کہ وہ لوگوں سے محبت کر رکھتے ہو اور یہ لوگ تم سے اس طرح محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ لوگ جو تم سے ملتے ہیں کہا دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ان الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں مارے غائز کے۔ دیکھو یہ لوگ تم سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن تمہارے سے الگ ہونے کے بعد میں تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ کے، یعنی تمہارے بارے میں آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں الٹے سلٹے باتوں کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مر رہے ہو اپنے غصے میں، بے شک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ اللہ تعالیٰ دل کے اندر میں جو بات ہے، جو بات چھپا کر رکھا ہے، اس بات کو بھی جاننے والا اللہ ہے۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان لوگوں کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، جو مسلمانوں کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے یہ کافر لوگوں کو اس کے لیے، ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، اور اگر تم کو مسلمانوں کو کوئی ناگور حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ ہو تو ان لوگوں کے تدبیریں تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچ سکے گی۔ اے مسلمان لوگ سبھی آدمی ایک کٹھا ہو جائیں گے، ایک مضبوط ایک خلقہ بن جائیں گے، ایک بات پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیریں تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ بلا شک اللہ تعالیٰ ان اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں، اور جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، اللہ تعالیٰ آگے اور فرما رہے ہیں، اور جب کہا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد اوقات اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کے مقاتل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دین کے باتیں سکھلانے کے لیے، جو دین سے غافل ہے ان کو دین کے طرف دعوت دینے کے لیے مکاتب پر جمع رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے۔ جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دی، اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور بس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا، جو بدر کی لڑائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصور فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور تاکہ تم شکر گزار رہو۔ یعنی اس لڑائی میں، بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے پاس اتنے ہتھیار کی کمی تھی، گھوڑے کھچروں کی کمی تھی،
جس سے وہ لڑائی میں شامل ہو سکتے تھے. اتنا مال بھی نہیں تھا، گرمی کا موسم تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد کی اور مسلمانوں نے ان پر جیت حاصل کر دی، یعنی منصور فرمایا. اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم کو شکر گزار رہو، یعنی تاکہ تم